سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كان لي مثل احد ذهبا لسرني الا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء الا شيء ارصده لدین متفق علیہ۔ گزشتہ تقریباً 4 درسوں سے ایک عنوان چل رہا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا اور انسانوں کو دنیا میں سادہ زندگی گزارنے کی ترغیب بھی دی، تعلیم بھی دی۔ اس سے متعلق بہت سی حدیثیں گزشتہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی۔ اگر ہم نے اس کو سنا ہے یا ان حدیثوں کو بھی ہم سنیں گے تو ہم کو بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دنیا کی حقیقت کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور دنیا کے بارے میں نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی کیسی تربیت فرمائی تھی اور وہ کیسے دنیا کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو سیدھی سادہ رکھ کر گزارا کرتے تھے اور اس بات کی فکر کرتے تھے کہ آخرت کی زندگی ہماری بہتر ہو جائے اور اللہ جو مال اور دولت دیا ہے اس کے ذریعے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والے بنے۔ بہت سی حدیثیں گزشتہ درسوں میں ذکر کی گئی۔ یہاں پر ایک حدیث جو پہلی پڑھی گئی ہے، انشاءاللہ آج یہ عنوان ختم ہو جائے گا، پھر آئندہ عنوان بھی بڑا بہترین عنوان ہے کہ بھوک اور فاقے کو کیسے برداشت کرنا چاہیے اور دین کے لیے حضرات صحابہ اکرام نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقوں کو، بھوک کو کیسے برداشت کیا لیکن استقامت کے ساتھ وہ جمے رہے۔ تو یہاں جو حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کرنے کے مزاج کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ خرچ کرنے والے، سب سے زیادہ ضرورت مندوں کو دینے والے، آپ کے پاس جو آتا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اگر آپ کے پاس موجود ہوتا تو آپ دے دیتے، اگر فی الوقت موجود نہیں ہوتا تو حضرات صحابہ اکرام میں سے کسی کے پاس بھیجتے اور یہ کہتے کہ جا کر بولنا کہ میں نے بھیجا ہے تو وہ تمہاری جو ضرورت ہے وہ تمہاری ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، مدینے کا سب سے بڑا پہاڑ احد پہاڑ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ پسند نہیں کہ 3 دن گزر جائیں اور وہ سونا میرے پاس بچا ہوا رہے۔ 3 دن کے اندر میں سارا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، بس اتنا اپنے پاس رکھ لوں گا کہ اگر میرے قرضے ہیں تو میں ان قرضوں کو ادا کر دوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کرنے کا مزاج ہے کہ اگر اتنا ہوگا تب میں سارا کا سارا 3 دن کے اندر خرچ کر دوں گا اور ختم کر دوں گا، اپنے پاس رکھ لوں گا نہیں۔ اس واسطے کہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ حقیقت میں جمع ہو جاتا ہے، اور جب ہم اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ جمع نہیں ہوتا، جیسے آگے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آئے گی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کرنے کا مزاج تھا۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی ہے جس میں حضرات صحابہ اکرام کی تنگ دستی کو اور ان کی فاقہ کشی کو اور ظاہری حالت کو بیان کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ دینی معاملات میں اپنے کو پیچھے نہیں کرے۔ جیسے یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں سے 70 صحابہ کو میں نے ایسے دیکھا کہ جن کے پاس پوری 2 چادریں بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اوپر کی چادر، چونکہ اس زمانے میں عام طور پر لباس میں چادر پہننے کا رواج تھا، نیچے تہبند لنگی کی شکل میں باندھ لیتے اور اوپر چادر کو ڈال لیا کرتے تھے، تو اوپر کی چادر کو ردا کہتے عربی میں
اور نیچے کی چادر کو ازار کہتے۔ تو ہم جو نیچے پہنتے ہیں، چادر پہنے یا لنگی پہنے یا پینٹ وغیرہ پہنے، یہ سارا کا سارا ازار میں شمار کیا جائے گا۔ تو حضرات صحابہ کرام اس زمانے میں اس طرح کی 2 چادریں استعمال کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے 70 ایسے صحابہ کو دیکھا کہ جن کے پاس ایک چادر ہوتی یا 2 چادریں، جن کو اوپر جسم چھپانے کی چادر بھی نصیب نہیں تھی، ایک چادر ہوتی جس سے وہ نیچے تہبند کی ازار کی شکل میں باندھ لیا کرتے تھے، یا ایک چادر کو ایسے باندھ لیتے کہ گلے سے لے کے نیچے چھوڑ لیتے تو وہ چادر یا تو ٹخنوں تک آتی یا گھٹنوں سے نیچے تک آتی۔ اس طرح انہوں نے زندگی گزاری اور وہاں رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، علم سیکھا۔ اصحاب صفہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک چبوترا بنوایا تھا۔ اس چبوترے پہ وہ صحابہ کرام رہتے تھے جو علم حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ وہیں پر رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی صحابہ میں سے ہے جو صفہ پہ پڑے ہوئے تھے۔ عربی میں چبوترے کو صفہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خاص کر اس کو بنوایا تھا۔ وہ وہیں پر رہتے اور علم دین حاصل کرتے، یا جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کوئی گھر بار نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی ان کو وہیں پر ٹھہراتے۔ جن کا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہوتا، بس اللہ کے نبی کے ارشادات کو سننا، آپ کی تعلیمات کو جاننا، اس کو محفوظ رکھنا، اور انہی لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو امت تک پہنچایا۔ گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعمیر کیا ہوا پہلا مدرسہ تھا، اور اس پہ پڑھنے والے صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے کہ جنہوں نے وہاں پر رہ کر تنگی کے باوجود، فاقوں کے باوجود، ظاہری مال و دولت کے نہ ہونے کے باوجود، آسانی اور سہولتوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی مستقل وہیں پر رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا۔ اس سلسلے میں بہت سے واقعات ان صحابہ اکرام کے ہیں۔ ان کی تعداد گھٹتے رہتی، بڑھتے رہتی، کبھی تعداد میں کمی آ جاتی، کبھی تعداد بڑھ جاتی۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ اگر اللہ کے نبی کی خدمت میں کچھ ہدیہ آتا آپ استعمال کرتے، ساتھ میں ان صحابہ کو بھی دے دیا کرتے۔ اگر صدقے کا مال وغیرہ کچھ آتا تو ان لوگوں کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی حالت تھی۔ تو اس میں بتانا یہ ہے کہ ظاہری حالتیں کمزور تھی، خراب تھی، شکستہ تھی اور انتہائی تکلیف دہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ علم حاصل کرنے میں لگے رہے، نبی کی باتوں کو سننے میں لگے رہے۔ یہ نہیں سوچا کہ ہماری حالتیں اچھی نہیں ہیں، اگر وہ لوگ علم حاصل نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوتا علم۔ تو دین کا علم کا ایک اصول شروع سے یہی چلے آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ قربانیاں ہیں۔ دین کا علم جو حاصل کرتے ہیں قربانیوں کے ساتھ ہی حاصل کرتے ہیں، اور قربانیوں کے ساتھ دین کو پہنچایا بھی جاتا ہے۔ آسانی اور سہولتوں کے ساتھ دین نہیں پہنچتا، اور دین زندگی میں بھی نہیں آتا۔ دین کو آنے کے لیے بھی قربانیاں دینا پڑیں گا، خواہشات کو مارنا پڑیں گا، نفس کے تقاضوں کو کچلنا پڑیں گا، اللہ کی مرضیات کو پورا کرنا پڑیں گا، تب جا کر آدمی دین پر جمے گا، ڈٹے گا۔ ہم جو دین پر جمتے نہیں ہیں اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک مرحلے پہ جا کے اپنی خواہشات کے سامنے ہار جاتے ہیں، شکست کھا لیتے ہیں، بس دل کا جو تقاضا اور تمنا ہوتی ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ لیکن حضرات صحابہ کرام نے دنیا کی نعمتوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی آخرت کی نعمت کو بنیاد بنا کر ترجیح دی، اور اس کے بعد انہوں نے دین سیکھا بھی اور دنیا والوں تک دین کو پہنچایا بھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آگے اس کے بعد حدیث ہے کہ اللہ کے نبی میرے 2 مہنڈوں پر اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا، اس کے بعد مجھے ایک نصیحت فرمائی۔ نصیحت مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی رہتا ہے، اجنبی آدمی رہتا ہے یا کوئی مسافر رہتا ہے۔ پردیسی کا مطلب یہ ہے، اجنبی آدمی کا ہم جانتے ہیں ایک آدمی کا ٹھکانہ، گھر بار سب کچھ ایک علاقے میں ہے، وہ اپنی کسی ضرورت کے واسطے کسی گاؤں کو گیا یا کسی دوسرے شہر کو گیا تو وہاں پر اس کو نہ کھانا مزے کا ملے نہ رہنا سکون کا ملے، تب بھی وہ برداشت کر لیتا ہے کہ میں تو یہاں 3-4 دن کے واسطے اپنی ضرورت پوری کرنے کے واسطے آیا ہوں، اپنا کام پورا کرنے کے واسطے آیا ہوں، اگر میری مرضی کا کھانا نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں ہے، میں گھر جا کر
اپنی مرضی کا کھانا کھا لوں گا، اگر میری مرضی کے مطابق رہنے کا ٹھکانہ نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے گھر جا کر آرام و اطمینان کی نیند سو جاؤں گا۔ تو پردیسی آدمی کی یہ فکر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم دنیا میں رہے تو ایسی ہی رہو تاکہ تم کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر دنیا میں تم کو راحتیں نہیں مل رہی، آسانیاں نہیں مل رہی، سہولتیں نہیں مل رہی، خوشحال زندگی نہیں مل رہی، برداشت کر لو، صبر کر لو، اللہ کی تقدیر پر راضی رہو اور یہ سوچو یہ دنیا ہے چند دن کی ہے، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد میں آخرت میں جنت میں جاؤں گا تو وہاں مزے کی زندگی گزاروں گا، وہاں عیش و عشرت اللہ مجھے فراہم کرے گا، وہاں ساری نعمتیں، ساری تمناؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرے گا۔ تو جیسے ایک پردیسی آدمی پردیس میں پیش آنے والی مشقتوں کو برداشت کر لیتا ہے، ویسی ہی دنیا میں رہنے والے انسان کو بھی دنیا میں آنے والے حالات، مشکلات، مسائل کو برداشت کر لینا چاہیے، لیکن ایمان سے ہٹنا یا اعمال کو کمزور کرنے والا نہ بنے، تاکہ وہ ان اعمال کو انجام دیتا ہوا آخرت میں جب پہنچے گا تو پھر اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں کے ذریعے اور بہترین سے بہترین نعمتوں کے ذریعے اس کا استقبال کریں گے، اور جو انسان تقاضا کرے گا، جن چیزوں کی خواہش پیش کرے گا، وہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے پہلی چیز فرمائی کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، پردیسی رہتا ہے، او عابر سبیل، یا کوئی مسافر رہتا ہے، راستے سے ہم گزر رہے، ہم یہاں سے نکلے، ہماری منزل ایک شہر ہے، ہم راستے سے جا رہے تو ہم راستے میں تھکاوٹ ہو تو رک جاتے نہیں، بلکہ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی منزل پر جا کر ہی سکون حاصل کروں گا، اگر میں راستے میں رک جاؤں گا تو مجھے اپنے گھر، اپنے مقام، اپنی منزل پر پہنچنے میں تاخیر ہو جائے گی، اور اس راستے میں اس کو تھوڑی بہت تکلیفیں بھی مل جاتی ہے، تب بھی وہ خوشی کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے۔ میں تو مسافر ہوں، تو مسافر کے ساتھ کبھی بس میں سہولت نہیں مل سکتی، کبھی ٹرین میں سہولت نہیں مل سکتی، کبھی جہاز میں سہولت نہیں مل سکتی، اس کے لیے تکلیف کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ بس میں مجھے سہولت نہیں مل رہی، میں بس سے اتر کے پیدل چلے جاؤں گا، یا ٹرین میں بھیڑ ہے میں نہیں گھسوں گا، میں پیدل نکل جاؤں گا، کوئی نہیں سوچے گا، بلکہ وہ سوچے گا کہ چند گھنٹوں کا سفر ہے، اس کے بعد میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نصیحت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے آگے فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، یعنی اگر جتنا عمل کر سکتے ہو فوری کر لو، یہ مت سوچو کہ شام ہو جائے گی تو دیکھوں گا شام آئے گی بھی نہیں آئے گی، کوئی انسان نہیں جان سکتا۔ صبح کا انتظار مت کرو، جو کر سکتے ہو کر لو، اس وجہ سے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری صبح بھی ہم کو ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اپنی صحت کی حالت میں بیماری والے اعمال کر لو، زندگی کی حالت میں موت والے اعمال کر لو، یعنی صحت میں اچھے اعمال کریں گے تو بیماری کی حالت میں اگر عمل نہیں کر سکیں گے اللہ معاف فرما دیں گا۔ اور ایک حدیث میں اس سے پہلے درس کے بہت پرانے درس میں آئی تھی کہ جو صحت کی حالت میں عمل کرتا ہے، بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے گا، تو اللہ صحت کی حالت میں کرنے کی وجہ سے بیماری اور بڑھاپے میں بھی اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اور زندگی میں عمل کر لو تاکہ موت کے بعد شرمندگی اٹھانا نہ پڑے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ترغیبات ہم کو دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور آپ کا گھریلو حال کیا تھا، اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے کہ دو جہاں کے سردار کہ جو اگر اشارہ کرتے تو اور جو چاہتے تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نعمتوں کو اتارتا اور ہر طرح کی سہولتوں کو فراہم کرتا، لیکن ہمارے نبی نے اپنے اختیار سے سادہ زندگی چاہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ہمارے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی سوائے تھوڑی سی جو کے، جو ہوتا ہے جو کا آٹا جو ہوتا ہے، بس تھوڑی سی جو تھی، اس کے علاوہ کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی۔ اس حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ اور آگے ایک حدیث حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، یہ ام المؤمنین ہیں، ان سے نقل کی گئی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا تو نہ آپ نے کوئی درہم چھوڑا، کوئی دینار چھوڑا، کوئی غلام چھوڑا، کچھ چیز نہیں چھوڑی۔ آپ کا جو ترکہ تھا، یعنی جو چھوڑی ہوئی چیز تھی، وہ ایک سفید خچر تھا اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین تھی
اور جس کو اللہ کے نبی نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اور آپ کے جو جنگ کے ہتھیار تھے، بس یہ 3 چیزیں، ایک خچر آپ کی سواری، دوسرا آپ کے ہتھیار، اور تیسرا خیبر اور فدق کے علاقے میں ایک اللہ کے نبی کی زمین تھی، اور وہ زمین بھی اللہ کے نبی نے مسلمانوں کے لیے، غربا کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ اللہ کے نبی کی زندگی کا کل اثاثہ، کل سرمایہ تھا۔ انتقال ہوا اس حال میں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور حدیثوں میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے، 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانے کی نوبت ہم لوگوں کو نہیں آتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی 2 دن مسلسل پیٹ بھر کے کھانا کھائے ہو، ایسا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آیا۔ یعنی سب کچھ اپنے ہاتھوں سے ضرورت مندوں کو دینے والے، اور جنہوں نے جنت کی نعمتوں کو انسانوں کے سامنے بیان کیا، اور جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے جنت کا مشاہدہ کیا، اور جو اللہ کے سامنے عرض کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی نعمتوں کو، راحتوں کو، بہترین کھانوں کو ان کے لیے اتار دیتا، لیکن انہوں نے سادہ زندگی گزار کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو نمونہ اور اسوہ چھوڑا۔ اگر تمہارے پاس نبی ہو تو تم اسلام کو کوسنے والے مت بنو، اپنے آپ پہ احساس کمتری میں مبتلا مت ہو جاؤ، میں نماز پڑھتا ہوں، دیندار ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن میری مالی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی، میرے گھر میں پیسے نہیں آ رہے۔ ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہے کہ بہترین 3 ٹائم اعلیٰ سے اعلیٰ ہم کھانے کھاتے ہیں، بعض اوقات 3 ٹائم الگ الگ کھانے ہم کھاتے ہیں، اور اتنا کھاتے ہیں کہ ہمارے کھانے کے بعد کئی لوگوں کو ہم کھلا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ناشکری میں ہم رہتے ہیں اور احساس کمتری میں ہم رہتے ہیں۔ اس حساب سے دیکھا جائے گا تو آپ کو کوئی غریب ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس کے پاس ایک دن کے کھانے کا انتظام نہ ہو۔ غریب سے غریب بھی بہترین کھانے کھا رہا اس وقت اس زمانے میں، لیکن ناشکری اور دین سے دوری کی حالت یہ ہے کہ ہر وقت زبان پہ شکوہ ہے، شکایتیں ہیں حالات کے بارے میں، اور بدگمانی ہے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اور اپنے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے ہم کو یہ بتایا کہ ایسی سازی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اور دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں دیتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی دنیا بنائی اور بس اس کی کوئی اہمیت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ انسان اللہ کے پاس اچھے عمل کر کے آئے، وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اس کے باوجود بھی چاہتا تو پھر دنیا میں کوئی نافرمان ایک پانی کا گھونٹ پینے کے قابل نہیں رہتا۔ اور مسلمان ہیں جو صبح و شام اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، احکام بھی چھوڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کھلا بھی رہا ہے بہترین، پہنا بھی رہا ہے اچھے کپڑے، زندگی بھی دے رہا ہے پرسکون۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، دنیا کی قدر اہمیت نہیں ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ نافرمانی پہ اللہ پکڑ لیتا تو پھر کوئی انسان بچ نہ پاتا اور وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا شکار ہو جاتا۔ آخری حدیث اس سلسلے کی یہ ہے، اگرچہ کہ اور بھی حدیثیں ہیں لیکن بہرحال یہ عنوان یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ آخری حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تکاثر پڑھ رہے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ جس میں اللہ نے انسانوں کو آگاہ کیا کہ تم جو زیادہ کی چکر میں پڑے ہوئے ہو، اسی زیادہ کی چکر نے تم کو قبروں تک پہنچا دیا۔ اس کا ترجمہ ہے الہاکم التکاثر، کہ زیادہ کی چکر نے تم کو اللہ سے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنے قبروں میں پہنچ گئے۔ اب تم کو یقین نہیں آ رہا، کلا سوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر عن قریب تم جان لو گے، اور اس کے بعد لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن اللہ ہر ایک نعمت کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ اس موقع پر جو وہ آیت آخری حصہ ہے لتسألن یومئذ عن النعیم، اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے اگر کسی کو ٹھنڈا پانی بھی مل گیا اور روٹی کا ایک ٹکڑا بھی مل گیا، کل اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا کیا میں نے تم کو ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا، کیا تم کو روٹی کا ٹکڑا نہیں ملا تھا، وہ بھی نعمت ہے اللہ کی، اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن شخیر فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس گیا تو اللہ کے نبی اس سورہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا
یبن آدم مالی مالی وہل لک یبن آدم من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامزیت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، جبکہ انسان کے مال کی حیثیت تین طرح کی ہے۔ انسان کا مال تین ہی ہے، ایک وہ کہ جو اس نے کھا کر ختم کر دیا وہ اس کا مال ہے، دوسرا وہ جو اس نے پہن کر پرانا کر دیا وہ اس کا مال ہے، تیسرا وہ جو اس نے صدقہ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کے لیے جمع کر دیا وہ اس کا مال ہے۔ باقی آدمی کتنا بھی مال رکھ کر مر جائے، جیسے ہی روح نکلی، سانس رکی اور انسان مرا، وہ سارا مال اس کے وارثوں میں منتقل ہو جائے گا، وہ ترکہ بن جائے گا، وراثت بن جائے گی، وارث کے دعوے دار بن جائیں گے، حقدار بن جائیں گے۔ اس کے بعد صورتحال آج کل یہ ہے کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا، بہن بھائی سے لڑ رہی، یہ ایسی کہ باپ کی جائیدادوں پہ لڑائیاں ہو رہے، جھگڑے ہو رہے، اختلاف ہو رہا، انتشار ہو رہا، محبت سے رہنے والوں میں دراڑیں اور دوریاں پیدا ہو رہی کہ میرا مال میرے کو زیادہ ملنا چاہیے، میں بڑا ہوں، میں چھوٹا ہوں، یا میں نے یہ کام کیا یہ کام کیا۔ تو انسان کے مال کی حیثیت اتنی ہے کہ جو اس نے کھایا اپنی ذات کے لیے اچھے سے اچھا کھایا بس وہ اس کے استعمال میں آ گیا، یا کپڑے پہنے وہ اس کے استعمال میں آ گئے، یا جو کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا وہ آخرت کے خزانے میں جمع ہو گیا، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیں گا، لیکن باقی اس کا کچھ مال نہیں ہے، وہ سارا دوسروں کے حصے میں چلے جائے گا۔ اس لیے انسان کو اپنے لیے بھی دنیا میں کام کرنا چاہیے کہ اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنانے والا بنے، اور یہ سوچے کہ جس مال کے لیے میں جھگڑ رہا ہوں، لڑ رہا ہوں، یہ مال حقیقت میں میرا نہیں ہے، میں مروں گا تو قبر میں میرے ساتھ دفن نہیں کیا جائے گا اور قبر میں میرے ساتھ رکھا نہیں جائے گا، بلکہ اس مال کے دعوے دار تو دوسرے پیدا ہوں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان ساری حدیثوں میں، یا اس سے پہلے جتنی حدیثیں ہم نے سنی ہیں، ان ساری حدیثوں میں دنیا کی حقیقت کو بیان کیا گیا، اللہ کے نبی کی سادہ زندگی کو ذکر کیا گیا، صحابہ کرام نے کیسی سادہ زندگی گزاری اس کو بیان کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر اپنی ضروریات پوری کرے، جائز دائرے میں رہ کر اپنی خواہشات بھی پوری کر سکتا ہے، حلال طریقے سے اپنی خواہشات بھی پوری کر سکتا ہے، لیکن اس کی چکر میں اپنی آخرت کو نہ بھولے، اپنے اللہ کو نہ بھولے، اپنے اعمال کو بھولنے والا نہ بنے، ورنہ پھر یہ چکر میں انسان اللہ کو بھی فراموش کر دیتا ہے، اعمال کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن میں ذکر کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، اے ایمان والو تم کو تمہارا مال اللہ کے ذکر سے اور آخرت سے غافل نہ کر دے، اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کے یاد سے اور ذکر سے غافل کرنے والی نہ بنے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم دنیا میں رہ کر دنیا کی ساری ضرورتوں کو استعمال کرتے ہوئے آخرت والے اعمال جو ہوں گے ان اعمال کو کرنے والے بنے، ایسے کام کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے، ایسے کام کرنے کی فکر کرے جو ہمارے جانے بعد ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے، اجر و ثواب کا ذریعہ بنے، ورنہ اس دنیا کے لیے آج اتنے جھگڑے، اتنی لڑائیاں، اتنا انتشار، اتنا دغابازیاں ہو رہی کہ اسی دنیا کے مال کے لیے آدمی ایک دوسرے کے قتل کرنے کے لیے تیار ہے، جائیدادوں کے واسطے، مال و دولت کے واسطے، عہدے و منصب کے واسطے ایک دوسرے سے لڑ بھی رہے ہیں، جھگڑ بھی رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں۔ جبکہ دنیا سے جائے گا انسان تو نہ عہدہ لے کر جائے گا، نہ مال لے کر جائے گا، نہ دولت لے کر جائے گا، وہ جائے گا تو صرف اپنے اعمال لے کر جائے گا جو اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔